یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جس کی خوشبو مکہ کی گلیوں میں بکھری رہتی تھی، جس کا لباس اہل قریش کے بچوں کے خوابوں جیسا تھا، جو دولت کا شہزادہ تھا۔ مگر ایک دن اس نے سب کچھ چھوڑ کر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر وہ قربانی دی جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ شخصیت کون تھی۔ دوستو، یہ شخصیت تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے دولت مند اور معزز قبیلے بنو عبد الدار سے تھا۔ والدہ خناس بنت مالک سخت گیر اور مالدار خاتون، جو بیٹے کو شاہانہ تربیت دیتی تھی۔ بچپن اور جوانی میں وہ مکہ کے خوش لباس، خوشبو استعمال کرنے والے، نرم گفتار اور ہر دل عزیز نوجوان تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ مکہ میں سب سے قیمتی لباس اور سب سے خوشبودار نوجوان اگر کوئی ہے تو وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دار ارقم میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی، حقیقت کو پہچانا اور چپکے سے اسلام قبول کر لیا۔ ماں کو علم ہوا، سخت پابندیاں لگائیں، قید کر دیا، نعمتیں چھین لیں، مگر ایمان پر ثابت قدم رہے۔ فرمایا جاتا ہے دنیا کا ہر عیش ایک طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک طرف، میں نے دین کو چن لیا ہے۔ مال، دولت، لباس، آرام، حتیٰ کہ ماں جیسی ہستی کا سایہ بھی چھن گیا، لیکن دل میں ایمان کی دولت آ گئی۔ مکہ کے نوجوانوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سب سے منفرد اور بے مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفا کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، میں نے مصعب کو مکہ میں دیکھا تھا، اس سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی نہ تھا، اور آج دیکھو اللہ کے دین پر کیسے قربان ہو گیا۔ اسلام دشمنی بڑھنے پر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، کچھ عرصہ وہاں گزار کر دوبارہ مکہ واپس آ گئے۔ مصیبتیں، تکلیفیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں، صرف ایک اللہ پر یقین۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا پہلا داعی اور سفیر مقرر فرمایا۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیام کیا، مدینہ میں گھر گھر جا کر قرآن، توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام دیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر جیسے قبیلے کے بڑے سردار ان کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے سے پورا قبیلہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ مدینہ کا ہر گھر اسلام سے روشن ہو گیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصعب، تم نے مدینہ کو میرے لیے تیار کر دیا۔ مدینہ میں نمازیں، تعلیم، قرآن کی تلاوت، بچوں کی تربیت، ہر شعبے میں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں رہے۔ ان کے اخلاق اور کردار نے دشمن کے دل نرم کر دیے۔ مدینہ کے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان میں شرکت کی، بہادری سے لڑے اور صحابہ کے دلوں میں حوصلہ پیدا کیا۔ ایک جانب سفیر، دوسری جانب مجاہد ہر میدان میں آگے بڑھتے نظر آئے۔ جنگ احد میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ دشمن نے انہیں گھیر لیا، مگر وہ ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ ابن قیمیہ نے حملہ کیا، دایاں بازو کٹا، انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں تھام لیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا، انہوں نے بازوؤں کے سہارے جھنڈا سینے سے لگایا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ کفن کے لیے ایک چادر تھی، اگر سر چھپاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں چھپاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مصعب کو مکہ میں دیکھا تھا، وہ دولت مند تھا، اور آج دیکھو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر چکا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور صحابہ کو کہا، آج کا دن تم سے قربانی مانگ رہا ہے، اور مصعب نے اپنا سب کچھ دے کر
یہ قربانی پیش کی ہے۔ آج کا جو نوجوان جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھتا ہے تو اسے خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا میں اپنے دین کے لیے کبھی کوئی قربانی دے سکتا ہوں؟ کیا میں نے دنیا کی محبت میں دین کو بھلا دیا ہے؟ حضرت مصعب کی زندگی سکھاتی ہے، اگر تمہارے پاس ایمان ہو تو تم خالی ہاتھ ہو کر بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک عظیم الشان چراغ ہے جو ہمیں دین، استقامت، قربانی اور اللہ کے لیے جینے کا راستہ دکھاتی ہے۔ ان کا نام تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے جو رہتی دنیا تک چمکتا رہے گا۔ اگر آپ کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان پسند آئی ہو تو اسے آگے شیئر ضرور کریں۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ان کی زندگی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کن لگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں پر مزید تفصیلی ویڈیوز آئیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔